مشورے اور کچھ ایسی نصیحتیں سن کے جاتے ہیں جن پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارا دستور جو ہے دائمی دستور ہے، دنیا کے سب دستوروں میں تبدیلیاں ہوئی مگر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ قرآن مجید میں زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اگر ہمیں کوئی یاد دلاتا ہے، ہماری کمیوں کی جانب توجہ دلاتا ہے تو ہمیں صحیح صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کا موقع ملتا ہے۔ تو آج میں بس زیادہ وقت لیے بغیر مولانا کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ نشین پر تشریف لائیں اور ہمیں مخاطب کریں۔ کلام اقبال کی عصری معنویت کے عنوان سے ڈاکٹر حکیم ہاشمی صاحب کا محفل اقبال شناسی میں 872واں لیکچر کل پرسوں مقرر ہے، اسی مقام پر اور اسی وقت۔ مہربانی فرق کمال اگر اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ حافظ محمد برکت اللہ صاحب کے خوشیران خراج سے ہوا اور یہ محفل آج بتاریخ 7 نومبر 2016 مطابق 6 صفر 38 ہجری بمقام کانفرنس ہال مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ جل وعلا فی کتابہ المجید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ وقال تعالی فی مکان آخر، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کو لائق اور سزاوار ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، جو بہت ہی مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور جو ہمارے
ظاہر اور باطن کو، کھلے اور چھپے کو دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے، جو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے۔ اس وقت کہنے والا کیا کہہ رہا ہے وہ بھی جان رہا ہے، اور سننے والے کس نیت سے کیا سن رہے ہیں اس کی بھی اس کو خبر ہے۔ اور جس کے ہاتھ میں ہماری موت اور زندگی ہے، اور ایک دن جس کے حضور ہمیں حاضر ہونا ہے، جس کے فرشتے ہمارے نامہ اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایسے رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، بے بدیل اور بے مثیل پروردگار کے درود اور سلام ہوں اس کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، اور آپ کے ان تمام امتیوں پر جنہوں نے آپ کے طریقے کی پیروی کی اور جو قیامت تک آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں گے۔ حمد و صلوات کے بعد آج اس محفل میں شریعت انفارمیشن سروس کی آپ سے جس عنوان پر اللہ کی توفیق سے خطاب کرنا ہے، وہ عنوان کیا ہے، بلکہ وہ عنوان اس محفل کا عنوان ہی نہیں بلکہ اس کو ہماری زندگی کا عنوان ہونا چاہیے۔ ہلاکت کے اسباب اور ان کا اسلامی حل۔ اس ضمن میں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کی وہ آیات جو ہم ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، چاہے وہ نماز انفرادی ہو یا اجتماعی، یہ آیات ہر نمازی اپنے نماز کے اندر پڑھتا ہے۔ اور اس کے بعد کی جو آیت پڑھی تھی وہ سورہ نساء کی 66 نمبر کی آیت کا ایک جز ہے۔ پہلے ان آیتوں کا ترجمہ، اس کے بعد پھر انہی آیات کی تشریح میں جو عنوان ہے ہلاکت کے اسباب اور ان کا اسلامی حل، اس پر کچھ باتیں آپ سے کی جائیں گی۔ سورۃ الفاتحہ کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ان کو ان آیتوں کا ترجمہ نہیں معلوم، حالانکہ یہ وہ آیتیں ہیں کہ نماز بغیر ان کے ہوتی ہی نہیں، اور 50-50، 60-60، 70-70، 80-80 سال سے یہ آیتیں پوری زندگی مسلمان پڑھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر سروے کیا جائے اور پوچھا جائے تو آپ سے سچ کہتے ہیں کہ صرف مشکل سے ایسے 20% لوگ ہوں گے جو سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ بتا سکیں کہ ہم جو 20 سال اور 30 سال اور 50 سال اور 60 سال سے پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہماری زندگیوں میں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہماری عبادتوں میں شعور نہیں ہے، ہمارے عقیدے میں معرفت نہیں ہے، ہمارے عمل میں تاثیر نہیں ہے۔ عمل میں تاثیر ہوتی ہے شعور سے، عمل میں تاثیر ہوتی ہے خدا کی معرفت سے، رسول کی معرفت سے۔ تو ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ ہی کی ہم بندگی کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد کے طلبگار ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا، ان لوگوں کے راستے پر نہیں جن پر آپ غصہ ہوئے اور جو راستے سے بھٹک گئے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آیتیں سورۃ الفاتحہ کی جب بندہ پڑھتا ہے
تو اس سے پہلے کی آیتوں کا بھی ذکر ہے، لیکن ہمارے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو آیتیں ہیں ہم انہی کی بات بتاتے ہیں۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم آپ ہی کی، اے اللہ آپ ہی کی بندگی اور غلامی کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اور آخر تک ولا الضالین تک جو بھی آیتیں وہ پڑھتا ہے، ادھر سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا ایک ایگریمنٹ ہے، اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو اس نے مانگا۔ اب ایگریمنٹ دو فریقوں میں ہوتا ہے، دو پارٹیوں میں ہوتا ہے، اور ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹیک اینڈ گیو کی پالیسی پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہے، یہ نماز اور یہ آیات، اور پھر اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو کیا بندے کی طرف سے اللہ تک بات جاتی ہے، اور پھر ادھر سے بندہ کیا لیتا ہے اس کے جواب میں؟ تو پہلے ہے ایاک نعبد، پھر ہے و ایاک نستعین۔ یہ نہیں ہے کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، ایسا نہیں ہے، پہلے نعبد پھر نستعین، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، غلامی کرتے ہیں، اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارا معین اور مددگار بن جاؤں، اور تم مجھ سے مدد لینا چاہتے ہو، تو اپنے اندر بندگی پیدا کر لو، بندگی کا جوہر پیدا کر لو، تم بندگی پیدا کر لو، تم عابد بن جاؤ، میں معین بن جاؤں گا، ناصر بن جاؤں گا۔ اللہ نے اپنی عبادت، اپنی بندگی، اپنی سچی غلامی پر مدد کا وعدہ کیا ہے، نصرت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ تو آج ہمارے اندر یہ جو بندگی ہے، یہ جو رب کی غلامی ہے، یہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہماری زندگی کی سرگرمیاں ایسی ہیں کہ کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی خواہش کے غلام ہیں، کہیں نظر آتا ہے ہم اپنی بیوی بچوں کے غلام ہیں، کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنی نوکری چاکری کے غلام ہیں، کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے مفاد کے غلام ہیں، کہیں نظر آتا ہے کہ ہم اپنے عہدے اور کرسی کے غلام ہیں، لیکن کہیں یہ نظر نہیں آتا ہمارے عمل سے کہ ہم رب کے غلام ہیں، ہم رب کے غلام ہیں۔ مومن کا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو صبغت اللہ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، جس کو قرآن نے کہا صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ تو ہماری زندگی کی تمام سرگرمیوں میں ہر عمل رب کی غلامی اور رب کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ اور اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، ترک دنیا نہیں ہے کہ سب چھوڑ دیا، بس نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہی کر رہے ہیں۔ نہیں، عبادت اور بندگی نام ہے رب کی غلامی کا، رب کے احکام پہ چلنے کا، رب کے احکام پہ چلنے کا، حکم خدا کو ماننے کا نام عبادت ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اتق المحارم تکن عبد الناس، تو حرام چیزوں سے بچ، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ چھوٹا عبادت گزار نہیں، عابد کہا، عابد نہیں۔ تو حرام چیزوں سے بچ، تو لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ اب غور کرنے کی بات ہے، اس حدیث کے اندر سب سے بڑی عبادت بتایا ہے محرمات اور حرام چیزوں سے بچنے کو، جھوٹ، شرک،
کفر، بدکاری، خیانت، غیبت، حسد، کینہ، حق تلفیاں، حرام، یہ سب محرمات ہیں، یہ سب محرمات ہیں۔ آدمی ان سے بچ رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ عبادت نہیں ہے، لیکن وہ عبادت ہے۔ ایک آدمی جھوٹ سے بچ رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھ رہا، زکوٰۃ نہیں دے رہا، حج نہیں کر رہا، لیکن حکم خدا یہاں پورا کر رہا ہے، سچ بول رہا ہے، جھوٹ سے بچ رہا ہے، حرام سے بچ رہا ہے، وہ عابد ہے اللہ کی نظر میں، عابد ہے اللہ کی نظر میں۔ خیانت سے بچ رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے، خیانت حرام ہے، اس سے بچ رہا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ حق تلفیوں سے بچ رہا ہے، حق تلفیاں حرام ہیں، ان سے بچ رہا ہے، اللہ کی نظر میں بڑا عابد ہے، بڑا عابد ہے۔ دوسری آیتیں جو تھی سورہ نساء کی 66 نمبر کی 66 نمبر کی آیت کا ٹکڑا کہ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر وہ کر لیتے وہ بات، اس پر عمل جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، اگر وہ اس پر عمل کر لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ تو ان کے لیے بہت ہی بہتر ہوتا۔ دوسرا انعام اس کا یہ ہوتا وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، اور ان کو اسٹیبلٹی ملتی، استحکام ملتا، ثابت قدمی ملتی۔ تیسرا انعام وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور ہم اپنے پاس سے بڑا اجر، بڑا صلہ ان کو عطا فرماتے۔ چوتھا انعام وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، سیدھے راستے کی رہنمائی ہم ان کو کرتے، ہم سیدھے راستے پر چلاتے۔ چار انعام کس پر ہیں؟ جو سنا ہے سنجیدگی کے ساتھ، زندگی کا وقت بہت مختصر ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہو نہ جس میں بندگی، ہو نہ جس میں بندگی، موت ہے وہ زندگی، ہو نہ جس میں بندگی، موت ہے وہ زندگی، کیا کریں گے ہم لے کے یہ موت جیسی زندگی۔ گر نہ ہو بندگی شامل زندگی، ہماری یہ غزل کا شعر ہے۔ گر نہ ہو بندگی شامل زندگی، زندگی ہر گھڑی درد سر درد سر۔ گر نہ ہو بندگی شامل زندگی، زندگی ہر گھڑی درد سر درد سر۔ ہم نے بندگی اسی کو سمجھ لیا ہے کہ بس اب ریٹائرڈ لائف ہو گئی ہے تو بس 5 تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، تہجد، چاشت، اوابین، اشراق سب پڑھنا ہے بس، اور اسی وقت کے لیے اس کو خاص کر کے رکھا ہے ہم نے۔ نہیں، بچپن سے لے کے 55 تک، 55 سے لے کے مدفن تک زندگی کا ہر لمحہ رب کے احکام پہ چلنے میں گزرے، رب کی غلامی میں گزرے، کہ آپ کو لوگ یہ سمجھنے لگیں کہ یہ رب کا وفادار بندہ ہے، یہ رب کا غلام ہے، یہ رب کا وفادار بندہ ہے، یہ محمد کا غلام ہے، یہ محمد کا وفادار بندہ ہے۔ اقبال کی یاد آ رہی ہے، اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، بہت مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ خالی معاملہ جو ہے وفا کا ہے، صرف محبت کا نہیں ہے۔ محمد سے صرف محبت کا معاملہ نہیں ہے، محمد سے وفائے محمد کا نام ہے۔ اگر صرف محبت کا معاملہ ہوتا تو ابو طالب سے زیادہ کوئی محبت اللہ کے نبی سے نہیں کرتا تھا، لیکن مسلم شریف کی حدیث ہے صحاح ستہ کی کہ 2 آگ کی جوتیاں ان کو پہنا دی جائیں گی، یہ بالکل تحقیق کے ساتھ بول رہا ہوں، جس سے دماغ کھدک کھدک کر ناک کے راستے سے بہتا رہے گا،
اور جس کو یہ سزا ملے گی، اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ یہ سمجھے گا کہ جہنم میں سب سے سخت اور سب سے بڑی سزا مجھے مل رہی ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جہنم کی سزاؤں میں سب سے ادنا اور سب سے کم تر درجے کی سزا ہے۔ تو محبت میں اگر اطاعت نہیں ہے تو ایسا ہے جیسے پھول تو ہیں، جیسے خوشبو نہیں ہے، کاغذی پھول ہیں خوشبو نہیں ہے، کاغذی پھول ہیں خوشبو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ جو ان کو نصیحت کی جا رہی ہے اس پہ عمل کرتے تو 4 انعام ہوتے۔ سب سے پہلا انعام زندگی میں بھلائیاں آتی، دوسرا انعام زندگی میں اسٹیبلٹی، استحکام، ثابت قدمی آتا، تیسرا انعام جو عمل کرتے اللہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرماتے، چوتھا انعام زندگی صراط مستقیم پر گزرتی۔ اب ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر اب آپ کے سامنے ہلاکت کی کچھ اسباب اور پھر ان کا اسلامی حل یہ بتاتے ہیں۔ اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں اور خاص طور سے عالم اسلام کے اور خاص طور سے ہندوستان کے اور پڑوسی ملک کے مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ الحمدللہ سب دانشور ہیں، سب جانتے ہیں۔ ہر ایک رونا رو رہا ہے، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا۔ جیسا کہ ہم اکثر کہتے ہیں کیا ہوا، واٹ ہیپنڈ، اس پر بات کرنا، ڈسکشن کرنا یہ پالیٹکس ہے، سیاست ہے، یہ پالیٹیشین کا سبجیکٹ ہے، لیکن یہ کیوں ہوا، وائی ہیپنڈ، یہ کیوں ہوا، اس پر بات کرنا یہ مومن کی صفت ہے۔ قرآن اور حدیث آپ اٹھا کر دیکھیے، وہاں صرف یہی نہیں کہتا کہ کیا ہوا، وہاں یہ کہتا ہے یہ ہوا تو کیوں ہوا، سبب کیا ہے، اپنے اندر سبب ڈھونڈو۔ یہ بربادی آئی، یہ ہلاکت آئی، یہ ذلت اور رسوائی آئی تو کیوں آئی، یہ شکست ہوئی تو کیوں ہوئی۔ آپ غزوہ احد کا سورہ آل عمران میں مطالعہ کیجئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شکوہ نہیں کیا، یہ نہیں کہا انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں، ڈائریکٹ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، تم میں سے کچھ وہ تھے، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ وہ تھے جو دنیا کے طلبگار تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ خامی ہمارے اندر ہے جس کی وجہ سے ہلاکت آئی، لیکن ہم اس کا سبب دوسرے میں ڈھونڈتے ہیں۔ پہلے مشکل، مصیبت، پریشانی اور ہلاکت کا سبب ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا چاہیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، وَمَا أَصَابَتْكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو مصیبتیں بھی تمہیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کرنی ہوتی ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ ہماری سیاست یہ کہتی ہے یہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، ایسا ہوا تو ایسا ہوا، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ گھنٹوں مقررین اپنے اپنے لیکچر، اپنے اپنے بھاشن دیتے ہیں، لیکن کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر چند جملے بھی نہیں ہوتے، جبکہ پورا قرآن، پورا حدیث، پورا اسلام کو آپ دیکھیں، کردار سازی، ایمان، عمل صالح، خوف خدا، پرہیزگاری، اسی پر ہے۔ جو اتنی اہم بات ہے اسی کا ذکر نہیں، اسی کا چرچا نہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں تمہاری بدعمالیوں سے آتی ہیں، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی چیزیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا سورہ نحل رکوع نمبر 8 میں، پارہ نمبر 14 میں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کے ظلم پر یعنی شرک پر اور ظلم پر ان کی گرفت کرنے پہ آ جاتا، ایک چلنے والا زمین پر باقی نہیں رہتا، سب اس کی گرفت میں آتے۔ تو ایک سبب یہاں یہ معلوم ہوا
قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بھی بدعمال، جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، قرآن یہ کہتا ہے تلاش کرو اپنے اعمال کو، سیلف انٹراسپیکشن، خود احتسابی، اپنا جائزہ لو۔ نہیں آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے یہ شکوے شکایت کی لینگویج چھوڑو، پہلے اپنے آپ سے شکوہ کرو، شکایت کرو کہ تو رب کا کتنا غلام ہے، تو رب کا کتنا وفادار ہے، تو رب کے احکام کو کتنا پورا کر رہا ہے، تو رب کی مرضی پہ کتنا چل رہا ہے۔ اپنی مرضی پر سب کو چلانا چاہتا ہے، لیکن رب کی مرضی پر تو کتنا چل رہا ہے، اپنے آپ سے پوچھو۔ جب ہم اپنے آپ کو، اپنے نفس کو رب کی مرضی کا تابع بنا دیں گے، خدا کی مرضی کا تابع بنا دیں گے، تو خدا خدائی کو ہماری مرضی کا تابع کر دے گا۔ یہ لب لباب بتا رہا ہوں۔ اب یہاں پر یہ بات معلوم ہونے کے بعد کہ جو اسباب ہلاکت ہیں اس کا جائزہ ہمیں اپنے اعمال میں لینا ہے۔ اب کیا اعمال ہیں ہلاکت کے، کیا اسباب ہیں ہلاکت کے، وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ریاکاری، ماں باپ کی نافرمانی، چھوٹوں بڑوں کے، رشتہ داروں کے حقوق کی حق تلفیاں، امیروں کی طرف سے، دین کی طرف سے بالکل بے توجہی، قرآن کو کتاب مہجور بنا دینا، بالکل کتاب برکت بس بنا دینا اس کو، یا کتاب رمضان بنا دینا، یا کتاب جمعہ رمضان کی حد تک صرف کہف پڑھنا ہے، وہ بھی برکت کے لیے، یہ کتاب مہجور اس کو بنا دینا، چھوڑی ہوئی کتاب۔ اسی طرح دنیا کے معاملے میں اب اور دین کے معاملے میں تب پر عمل کرنا، دنیا میں ناؤ، دین میں دین، یہ عمل کرنا۔ اسی طرح قربانی کا محور اور ٹارگیٹ دنیا کا ہونا، دین کا نہیں ہونا، ساری ایکٹیویٹیز کا مرکز اور محور جاگنا اور سونا، ہنسنا اور رونا، خوشی اور غم، لڑنا اور جھگڑنا، سب کا محور اور مرکز دنیا۔ غم بھی ہے تو دنیا کے لیے، خوشی بھی ہے تو دنیا کے لیے، کسی پہ غصہ بھی ہو رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کسی سے خوش بھی ہو رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کسی سے نفرت کر رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کسی کو سزا دے رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کسی کو مار رہے ہیں تو دنیا کے لیے، کسی سے پٹ رہے ہیں تو دنیا کے لیے، دنیا 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 دنیا۔ اب آپ کہیں گے صاحب ارے اللہ نے خود دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے، کراس کوشچن ہو سکتا ہے۔ کیا کہا وہاں پر؟ اے اللہ دنیا میں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ اور بھلائی عطا فرما۔ دنیا تو ہونا لیکن حسنات کے ساتھ ہونا دنیا، کون منع کرتا ہے؟ بڑی جامع دعا ہے یہ، لیکن اپنی دنیا میں حسنات پیدا کرو، اپنی دنیا میں حسنات پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے دعا میں کیا دعا مانگی؟ بڑی جامع دعا ہے۔ آپ نے کہا اللہم اصلح لی دینی الذی ہی عصمت امری، اے اللہ میرا دین میرے لیے سنوار دے جس میں تو نے میرے معاملے کا پروٹیکشن اور تحفظ آخرت میں رکھ دیا ہے۔ دین سنورے گا، دین ہوگا تو جنت میں داخلہ ہے، اور دین اسلام ہوگا تو جنت میں داخلہ ہے، اور دین اسلام نہیں ہے، دین روایت ہے، دین حقیقت نہیں ہے، تو چاہے کتنے ہی آپ دعویٰ کریں اپنے آپ کو خدا کے وفادار ہونے کا، خدا کی نظر میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کو چاہے گا ہرگز ہرگز اس سے آخرت میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے اپنے اپنے زمانے کے جو بھی دین تھے وہ اس وقت کے سکہ رائج الوقت تھے، لیکن اس وقت کی جو کرنسی ہے پوری دنیا میں جو سکہ رائج الوقت ہے وہ ہے دین اسلام، اور جس حکومت کی جو پریزنٹ حکومت ہے اس کی جو کرنسی ہے اسی کرنسی میں بارگیننگ کر سکتے ہیں آپ،
آپ بازار کے اندر 1000 سال پرانی کسی حکومت کا سکہ اور نوٹ لے کے جائیے، بہت قیمتی ہے، لیکن اس پر آپ کچھ بھی سودا نہیں کر سکتے۔ سکہ رائج الوقت اللہ کے یہاں جو قابل قبول مذہب ہے وہ دین اسلام ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ میری دین سنوار دے، میرا دین سنوار دے جس میں تو نے میرے تحفظ کا ذمہ لیا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور اے اللہ میری دنیاوی میرے لیے سنوار دے جس میں تو نے میری اکانومی رکھ دی ہے، میری معیشت، میری زندگانی رکھ دی ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، اور اے اللہ میرے لیے میری آخرت سنوار دے جس میں تو نے میرا حساب کتاب رکھ دیا ہے۔ 3 باتیں، دنیا کی بہتری، آخرت کی بہتری اور دین کی بہتری، تینوں باتیں رکھ دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب تو ایک بات یہ تھی کہ ہمارا قربانی کا محور جو ہے دنیا ہے، دین نہیں ہے۔ اسی طرح حقوق کی جو ادائیگی ہے اس میں کوتاہی ہو رہی ہے، گناہوں کی کثرت ہے، اور گناہوں کی کثرت پر ندامت بھی نہیں ہے، افسوس بھی نہیں ہے، ڈھٹائی ہے۔ آج اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کی بات کوئی کرتا ہے، کوئی خلاف دین بات کرتا ہے، آپ اس سے کہیے ماننے کو تیار نہیں ہے، بحث مباحثے کرے گا، تعویلات کرے گا، لڑنے کو آئے گا، تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ اب اس کے اسباب کیا ہیں، اس کے علاج کیا ہے، وہ انشاءاللہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے اسباب بتا رہا ہوں ہلاکت کی۔ گناہوں کی کثرت اور اس پر عدم ندامت، گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے، ندامت بھی نہیں ہے، احساس ندامت بھی نہیں ہے اس پر، بلکہ ندامت کے بجائے جرت ہے، جرت۔ پہلے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی ہوتی تھی، گناہ کرنے والے کو احساس شرمندگی ہوتی تھی، اب تو گناہ آرٹ، کلچر اور فیشن بن چکا ہے، آرٹ، کلچر، فیشن بن چکا ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو لوگ بیکورڈ سمجھیں گے، شادی اگر اس طرح نہیں ہوئی تو وہ شادی نہیں بلکہ وہ تو ایک موت کی کوئی محفل ہو گئی، یہ سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے ہماری ہلاکت کا، بربادی کا، دینی ماحول کو پسند نہ کرنا، دین بیزاری۔ 3 باتیں ہیں، ایک دینداری، ایک دین پسندی، ایک دین بیزاری۔ کم سے کم 2 باتیں بھی اگر ہو جائیں تو نجات کے لیے کافی ہے۔ دین پسندی بھی ہے تو اللہ ایک دن دیندار بنا دیں گے۔ پہلا نمبر تو ہے دینداری کا، دوسرا نمبر ہے دین پسندی کا، تیسرا نمبر ہے دین بیزاری کا۔ یہ 3 کیٹیگریز ہیں مسلمانوں میں، ہم کہاں آ رہے ہیں؟ دین بیزاری میں ہیں، دین پسندی میں ہیں، یا دینداری میں ہیں؟ مسلم بستی ہے، مسلم محلہ ہے، پیور مسلم آبادی، مسجد کے اندر قفل پڑا ہوا ہے فجر میں، یہ دینداری ہے، یہ دین پسندی ہے، یہ دین پسندی ہے۔ توہم پرستی، سپرسٹیشنز، نفلی چیزوں کو بہت امپورٹنس دینا، جو فرائض ہیں ان کو نفل کے برابر بھی نہیں سمجھنا۔ اسی طرح دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنا، دین کو قابل توجہ نہیں سمجھنا، دین کی باتوں کو۔ دنیا کو، باپ دادوں کو، رشتے ناتوں کو، روایتوں کو، مال و دولت کو، حویلیوں کو، چاندی سونے کو، یہ سب قرآن کی آیتوں کی روشنی میں یہ سب میں خلاصہ بتا رہا ہوں، ان سب کو ترجیح دینا اللہ اور اس کے رسول اور دین کی اشاعت کے مقابلے میں۔ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره۔ اس کے بعد حق کو چھپانا، حق کو چھپانا، اور سب سے بڑا حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، توحید ہے،
توحید پہ چلنا، توحید پہ چلانا، شرک سے رکنا اور شرک سے روکنا، اور اس کا حکمت کے ساتھ پرچار کرنا، یہ سب سے بڑا حق ہے جو آج ہم یہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس پر بھی اللہ کی طرف سے لعنت کا عذاب آتا ہے۔ اسی طرح رسول کی نافرمانی کرنا، رسول کی نافرمانی بھی ہلاکت کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، رسول کی نافرمانی کی فرعون نے تو ہم نے سخت اس کی گرفت کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، اس بات سے کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کو کوئی فتنہ اور کوئی عذاب انہیں پہنچ جائے، دردناک عذاب پہنچ جائے۔ تو یہ بھی ایک سبب ہے۔ کبھی ہم نے ہلاکت کا، بربادی کا سبب سمجھا ان باتوں کو؟ کتنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، سنتوں کی ہم معاف کیجئے دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور غیروں کے طریقے کو بڑے فخر سے ہم پیش کر رہے ہیں۔ آن ریکارڈڈ ہیں ہماری ساری وہ سرگرمیاں، اور رسول کی سنت پہ اگر کوئی چلتا ہے اور اس کو زندہ کرتا ہے تو اسے ہم بیکورڈ سمجھتے ہیں اور اس کا ہم بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اللہ کے حکم سے ایکسیڈ کیا، رسول کے حکم سے نکلی، ہم نے ان کو انوکھا عذاب دیا، انوکھا عذاب، عجیب و غریب عذاب دیا۔ فذاقت وبال امرہا، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا۔ وکان عاقبت امرہا خسرا، اور آخرت کا معاملہ بہت ہی نقصان والا معاملہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرنا، ایکسیڈ کرنا، اس کو ہلکا سمجھنا، خاطر میں نہ لانا، یہ سمجھنا اگر ہم نے اسے قبول کیا ہماری دنیا چلی جائے گی، یہ قبول کیا تو عہدہ چلا جائے گا، یہ قبول کیا تو بائیکاٹ کر دیں گے خاندان والے، یہ قبول کیا تو لوگ ایسا سمجھیں گے، ایسا سمجھیں گے، اور اس کو بیک سیٹ پہ کر دینا، یہ بھی ایک ہلاکت کا سبب۔ وہ اسباب بتا رہا ہوں جو پولیٹیکل باتیں نہیں ہیں، یہ سب کی سب باتیں وہ ہیں جو قرآن بتا رہا ہے۔ ہلاکت کے اسباب کیا ہیں یہ قرآن بتا رہا ہے۔ ظلم یہ بھی ایک سبب ہے ہلاکت کا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، قرآن نے کہا نہ ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا، ظلم کرو گے تو ظلم سہنے کے لیے تیار رہو۔ ہم دوسروں کے تو بہت شکوے کرتے ہیں ظلم کے، سب ہمارے دشمن ہیں، سب ہم پر ظلم کر رہے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اسلام پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، آپ پر اسلام پر کتنا احسان کر رہے ہیں، قرآن پر آپ کتنا احسان کر رہے ہیں؟ قرآن کو نہ مان کر قرآن پر ظلم کر رہے ہیں، نبی کو نہ مان کر نبی پر ظلم کر رہے ہیں، شریعت کو نہ مان کر شریعت پر ظلم کر رہے ہیں۔ اس ظلم کی سزا اللہ ہمیں یہ دے رہا ہے کہ ظالموں کو اللہ نے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے جب وہ ظلم پر اتر آئیں تو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا۔ ہم یہ جائزہ لیں، دوسروں کا جو ظلم ہے وہ اپنی جگہ بے شک ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہو رہا، لیکن ذرا اپنے ظلم کا بھی تو خیال کرو۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے خاندان والوں میں، اپنوں پر کتنا ظلم کر رہے ہیں، آپ کتنا اس صفت سے بری ہیں، اس کا بھی جائزہ لیں، یہ بھی ایک سبب ہے۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب وہ ظلم کرتے ہیں، جہاں ظلم عام ہوگا وہاں پر ہلاکت آئے گی۔ بے شک اس وقت جو ہلاکتیں آ رہی ہیں، ظلم اور ناانصافی بڑھتی جا رہی ہے۔ ظلم، ناانصافی اور شرک، یہ ٹرینٹی، یہ تثلیث جہاں بھی ہوگی وہاں پر بربادی آئے گی۔ اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں ہمارے ملک کے اندر بہت عام ہوتی جا رہی ہیں۔ ظلم بھی عام ہو رہا ہے، ناانصافی بھی عام ہو رہی ہے، اور شرک بھی عام ہو رہا ہے، شرک بھی عام ہو رہا ہے۔
اور شرک کی سرپرستی اب امراء اور وزراء کر رہے ہیں۔ دبئی کے اندر شرک کے لیے زمین الاٹ کر دی گئی اور خود حکومت میں جو لوگ ہیں وہ کوآپریٹ کرتے ہیں، وہاں پر وہ خود شریک محفل ہیں اس میں۔ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ظلم، شرک کو بھی اللہ نے ظلم کہا، ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بے شک بڑا ظلم ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے، شرکیہ باتیں بھی بربادی اور ہلاکت کا ایک سبب ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جتنے ظلم ہیں وہ سب ظلم اس سے چھوٹے ہیں، تو ظلم چھوٹا ہو یا بڑا وہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے قرآن نے ویل للمطففین، بربادی ہو، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، ہلاکت۔ قرآن بد دعا کر رہا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے تول کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اے بھائی سیٹنگ تو نہیں ہے، لیکن جب دوسروں کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف وہی نہیں ہے کہ وہ ترازو پہ تولا کم دیا اور اس سے بات ہو گئی، ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ دار بنایا ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہا، اس کا مس یوز کر رہا ہے، لے رہا ہے اس کا پورا پورا کریڈٹ اور بینیفٹ، لیکن اپنی اس ریسپانسبلٹی کو پورے طور پر ادا نہیں کر رہا، وہ بھی مطففین کے اندر آتا ہے، وہ بھی مطففین میں آتا ہے۔ کمی کرنے والے، لوگوں کے حقوق میں کمی کرنے والے، اللہ کے حقوق میں کمی کرنے والے، قرآن بربادی کی بد دعا کر رہا ہے ان کے لیے۔ ایک شخص ہم جس کو جانتے ہیں کہ یہ بڑا اللہ والا ہے، بڑا نمازی ہے، تو ہم اس سے دعا کی درخواست کراتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہماری دنیا سنورے، اور اس کی بد دعا سے ڈرتے ہیں۔ قرآن سارے بزرگ پڑھ کر جس کو بزرگ ہوئے وہ اگر کسی کے لیے بربادی کہہ رہا ہو کہ بربادی ہو تو اب اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ تو یہ بھی ایک۔ اسی طرح فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ایسے نمازیوں کے لیے بربادی ہے، قرآن کی پھر بد دعا، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ کون ہے اس میں؟ جائزہ لیں، کہیں ہم تو نہیں آ رہے، کہیں ہم تو نہیں آ رہے۔ بات بڑی تلخ ہے، جمعے کے دن صرف مسجد کو آباد کرتے ہیں، عیدین میں مسجد کو آباد کرتے ہیں، رمضانوں میں آباد کرتے ہیں، اور پھر عام دنوں میں گھروں کو آباد رکھتے ہیں۔ قرآن بد دعا کر رہا ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غافل ہیں۔ اسی طرح فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بار بار سورہ مرسلات کے اندر ہلاکت کے اسباب اللہ نے بتائے۔ بربادی ہو اس دن ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی باتیں ان کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اس کو جھٹلاتے ہیں۔ سچ کو، حق کو جھٹلانا، اس کو قبول نہ کرنا، یہ بھی ایک بربادی اور ہلاکت کا سبب ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، تم اللہ کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلافات و جھگڑے مت کرو، وگرنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس وقت جو ہماری ہوا اکھڑ گئی، ہم تقریباً 17 سے لے کے 20 کروڑ تک ہیں، لیکن اس کے باوجود جرأت اتنی ہے، جو چاہتا ہے قانون پاس ہو رہا ہے، جس طرح چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے جو بات بتائی یہ وہ بات ہے کہ اگر تم نے آپس میں اختلافات کیے، آپس میں متحد نہیں ہوئے، تو اللہ تمہیں ناکام کر دے گا، ہوا اکھڑ جائے گی تمہاری۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا آپ بتائیے؟ ایک ہی مسجد کے اندر نماز پڑھنے آ رہے ہیں، جمعے کا خطاب اردو کا جب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد باہر انتظار کرتے رہتے ہیں، محلے کی مسجد میں آواز جاتی ہے بیان کی، انتظار کرتے، جیسے ہی وہ اردو کا خطاب ختم ہوا، خطبہ عربی کا شروع ہوا تو اب آ رہے ہیں۔ کیوں؟ انہیں حب رسول نہیں ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ کے گھروں میں آ رہے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑے، مسلم محلہ، مسلم قبرستان، اسی محلے کے رہنے والے
معلوم ہوا کہ بیٹوں نے اپنے باپ کو وہاں لے جا کر دفن کیا. رات کے 1 بجے باپ کی لاش جو ہے گھر کے سامنے رکھی ہوئی ہے, قبر میں سے نکال دی. نہ, غلط عقیدے والوں کو ہمارے قبرستان میں جگہ نہیں ہے. یہ پوری ہائی لائٹ باتیں ہو رہی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ ہلاکت کے اسباب یہاں ہیں. اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیجئے, وگرنہ دشمن جرت مند ہو جاتا ہے. آج دشمن کو جو جرت ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, اختلافات, اور اختلافات مخالفتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, پھر قتال میں تبدیل ہو رہے ہیں. قرآن نے یہ ہلاکت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی بتایا, اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا فحق علیہ القول. 15ویں پارے کے 4تھے رکوع میں اللہ نے ہلاکت کے اسباب یہ بتایا کہ مال و دولت والے جب اپنی دولت کا مس یوز عیاشی کے اندر, اللہ کی نافرمانیوں کے اندر, داد عیش کے اندر, محرمات اور حرام کے ارتکاب میں جب اس دولت کا مس یوز کریں گے تو اللہ نے کہا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ان خوشیش لوگوں نے, لگزریس لوگوں نے جب ہمارے حکم کی پامالی کری, نہیں مانا اس کو, تو ہم نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور انہوں نے فسق و فجور کیا. یہ بھی ایک سبب ہے. تو اپنی دولت کا, اپنے عہدے کا, اپنی کرسی کا مس یوز مت کیجئے, یہ بھی ایک ہلاکت کا سبب ہے. فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 2 پارہ 15 کا دوسرا رکوع. اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو معبود کو. کیا مطلب؟ خدا اپنی ذات میں یکتا ہے, اپنی صفات میں یکتا ہے. جو صفات رب کی ہیں ان صفات میں کسی اور کو متصرف مت سمجھو. عزت اس کے ہاتھ میں, ذلت اس کے ہاتھ میں, اندھیرے اس کے ہاتھ میں, اجالے اس کے ہاتھ میں. مالک الملک وہ ہے, تؤتی الملک من تشاء وتعز وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت, ذلت, اندھیرے, اجالے, زندگی, موت, بھلائیاں, رزق کے خزانے سب رب کے ہاتھ میں ہیں. یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا. ساری کائنات کا پیدا کرنے والا خالق وہی ہے. یہب لمن یشاء اناسا, جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناسا, جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں دونوں دیتا ہے. ویجعل من یشاء عقیما, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس عبادت کے اندر بھی شرک ہو رہا ہے. جو ڈپارٹمنٹ اللہ کے ہیں ہم ادھر متوجہ ہو رہے ہیں. نماز پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے اس پر تو یقین نہیں ہے, لیکن یہ یقین ہے فلاں اگر تعویذ وہاں سے لائیں گے اور باندھیں گے تو کام ہوگا. میں غلط نہیں کہہ رہا, خوب تجربے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں. جتنا ایک تعویذ پر یقین ہے اتنا نماز پر یقین ہے. جتنا ایک تعویذ پر یقین ہے, گنڈے پر یقین ہے, ڈنڈے پر یقین ہے, بندے پر یقین ہے, اتنا کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لانے والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے پر یقین ہے کامیابی کا. اللہ کے فرمان کے فالوور بننے پر یقین ہے نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں, کیا ہمیں کافر سمجھائے, کیا ہمیں مشرک سمجھائے, کیا آپ ہی ہیں بس صحیح عقیدے والے, ہم نہیں ہیں. زبان سے کہتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آئینہ قرآن دکھاتا ہے, دیکھو اپنے آپ کو. یہ بھی ایک ہلاکت کا سبب ہے. فتق اگر یہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ فتقعد مذموما مخذولا, تم ذلیل و خوار ہو کر, کنڈیمڈ ہو کر, مذمت شدہ حالت میں گھر بیٹھ جاؤ گے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر فرمایا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. اگر ایسا کرو گے تو جہنم کے اندر ملامت شدہ حالت میں پھینک دیے جاؤ گے. اب ذہن میں یہ آ رہا ہوگا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں صاحب یہ ساری آیتیں کفار مشرکین کے لیے ہیں, آپ یہ سب ہمیں مخاطب سمجھ رہے ہیں. ایک بات سمجھ لیں, علماء نے یہ بات لکھی ہے, الاعتبار العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت و نصیحت جو حاصل کی جائے گی وہ لفظ کے عموم سے کی جائے گی, خصوص سے نہیں. بھائی بخار تو کسی کو بھی آ سکتا ہے, کیا مریض کو ہی بخار آتا ہے, ڈاکٹر صاحب کو نہیں آ سکتا؟ ان کو بھی آ سکتا ہے. کیا غریب کو ہی آ سکتا ہے, بوڑھے کو ہی آ سکتا ہے, جوان کو نہیں آ سکتا؟ وہ تو کسی کو بھی آ سکتا ہے, بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے.
بخار جس کو بھی آئے گا، یہ کہا جائے گا کہ بخار کے سمٹمز ہیں اس کے اندر، جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں شرک کرنے والوں کے، اگر وہ سمٹمز ہمارے اندر ہیں، کہا جائے گا کہ آپ کے اندر یہ سمٹمز ہیں، وہ ہلاکت آئے گی۔ اب آیتیں ابھی بہت ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یزدانی صاحب قریب آ چکے ہیں، اس لیے میں آپ سے اب دور ہونا جلدی چاہتا ہوں۔ بس ایک یہ اللہ کے نبی کی حدیث سے متعلق بات ہے، بس وہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اب یہاں بہت سی باتیں تھیں، کم سے کم 100 کے قریب آیتیں میں لایا تھا، لیکن کیا کروں، وقت نہیں ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں، اب متن تو نہیں پڑھتا کیونکہ وقت نہیں ہے، آپ نے فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جب مالدار مال کو صرف اپنے اندر ہی بس سرکولیٹ کرتے رہیں گے، غریبوں کا، مسکینوں کا جو حق ہے ان کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، ان کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، اور امانت کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، امانت کو تاوان سمجھنے لگیں گے اور اس میں خیانت کریں گے، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگیں گے، اور جو علم حاصل کیا ہے، دین کا علم تو حاصل کیا ہے لیکن دین کے ہی کام نہیں ہوں گے۔ ایک تو یہ مطلب ہے تعلم لغیر الدین، اور ایک مطلب یہ ہے کہ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے، باقی دوسرے دین حاصل کریں گے۔ فرمایا جب یہ ہونے لگے اور آدمی عورت کا غلام بن جائے گا اور اپنی ماں سے کی نافرمانی کرے گا، جو اس کا دوست ہے اس کو قریب کرے گا، اپنے باپ کو دور کر دے گا، مسجدوں کے اندر شور شرابے ہونے لگیں گے، لڑائی جھگڑے ہونے لگیں گے، وظہرت الاصوات فی المساجد، اور قبیلے کا جو لیڈر ہوگا وہ فاسق اور فاجر کو، ناہنجار کو بنایا جانے لگے گا، اور قوم کا جو لیڈر ہوگا وہ سب سے ارذل کو بنایا جائے گا، اور آدمی کا جو آدمی شریف نہیں ہوگا، جو آدمی مذمت شدہ ہوگا، اس کو لوگ اس کی عزت کریں گے، کس لیے؟ اس کے شر سے بچنے کے لیے، شریر کے شر سے بچنے کے لیے اس کو عہدے اور کرسی دیے جائیں گے، اور ناچ گانے عام ہو جائیں گے، باجے نئے نئے انداز سے آنے لگیں گے سامنے، اور گانے والیاں نئے نئے انداز سے دوشیزائیں گانے پیش کریں گی، اور وشربت الخمور، اور شرابیں نئے نئے ناموں سے جب پی جانے لگیں گی، اور آخر کے لوگ پچھلے لوگوں کو برا کہنے لگیں گے، ارے ابو حنیفہ کیا تھے، ارے وہ کیا تھے، ارے وہ کیا تھے۔ یہ ہو رہا ہے جب اسلاف کو لوگ برا کہنے لگیں گے، اور پھر اس کے بعد تو پھر فرمایا تم اس وقت ارتقبوا عند ذلك ریحا حمراء، سرخ ہوا کا انتظار کرنا۔ سرخ ہوا یہ کیا ہے؟ یہ سرخ ہوا چل رہی ہے اس وقت، یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں عالم اسلام پر یہ خونی ہوا جو چل رہی ہے، یہ ہے اسباب کے ہلاکت جو اللہ کے نبی نے بتائے، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر کثرت سے زلزلے آئیں گے، کثرت سے صورتیں مس ہوں گی، ایک بم بلاسٹ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں دل سکھ نگر دل دکھ نگر بن جاتا ہے۔ ایک صاحب نے دیکھا دل پھٹا ہوا وہاں پڑا ہے، پیر ادھر پڑا ہے، ہاتھ وہاں پڑا ہے، آنکھیں ادھر پڑی ہیں، یہ اللہ کے نبی نے کہا یہ ہوگا۔ اور قذفن کا لفظ ہے، قذف آج کل کہتے ہیں بم کو، اور بم اوپر سے برستا ہے، کبھی نیچے بھی وہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس طرح کا گویا اگر ہم یہ کہیں کہ بمبارڈمنٹ ہوں گے پھر، اور بہت زیادہ زلزلے آئیں گے، اور پھر جو سلسلہ ہلاکتوں کا چلے گا تو یہ حال ہوگا کہ ایک ابھی ہلاکت ہوئی ہے پھر دوسری ہلاکت۔ فرمایا آپ نے مثال دے کر، جیسے ایک مالا ہے، مالا ٹوٹی، ایک دانہ گرا، اب گرتے ہی ایک کے 2 3 4 کیسے سلسلہ ہوگا؟ کیا اللہ کے نبی کی کیا تعبیر ہے، کیا تشریح ہے، آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی کا پیام آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، خوش ہو، اگر تم نے دین اور اخلاق کو معیار نہیں بنایا، دنیا کو معیار بنایا شادی بیاہ کا، تو پھر اس وقت انتظار کرنا فتنوں کا، کثرت سے فتنے پیدا ہوں گے اور فساد پیدا ہوں گے۔ یہ بھی اسباب، یہ ہلاکت بھی بتائے، علاج بھی بتایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم جو کچھ ہم نے یہ ہلاکت کے اسباب سنے ہیں، اللہ ہمیں آگاہ کرے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا جو سد باب ہے وہ بھی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات بعد میں تشریف لائے ہیں، زندگی کے بارے میں کچھ فرمایا۔ زندگی بے بندگی، شرمندگی،
زندگی بابندگی تابندگی، اس طرح سے ہمیں اپنا کیریکٹر بنانا ہے. چونکہ دعا ہو چکی ہے، محفل برخاست.